اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، فرمایا ایک وہ ذات جو سچ لے کے تشریف لائی اور ایک وہ جنہوں نے اس کی تصدیق کی۔ ایک وہ محبوب علیہ السلام جو سچ لے کے تشریف لائے، اور ایک وہ بابرکت ذات جس نے اس کی تصدیق کی۔ اولئک ھم المتقون، فرمایا یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں سچ لے کے تشریف لانے والے نبی رحمت علیہ السلام ہیں، اور تصدیق کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں سچ کا پتہ ہوتا ہے، سچ کو تسلیم کرتے ہیں، انہیں خبر ہوتی ہے کہ یہ سچ ہے، لیکن اس سچ کے سامنے جھکنے کو اور اس سچ کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ نجی محفلوں میں، تنہائیوں میں لوگوں کے درمیان کہیں گے کہ بات تو فلاں ٹھیک ہے، وہ جو کہا گیا تھا اس میں 100% صداقت ہے، لیکن آپ نے تسلیم ہی نہیں کیا، تو یہ تو بڑی ڈبل رائے کا آپ نے اظہار کیا ہے۔ یہ تو ایسی کیفیت ہے جو مومن کی نہیں ہوتی کہ آپ تسلیم بھی کر رہے ہیں پورے طور پر اور پھر آپ قبول کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ ابو جہل سے تنہائیوں میں پوچھا جاتا کہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو کہتا وہ جو فرماتے ہیں حق اور سچ ہے۔ اخنس بن شریح سے پوچھا جاتا بتائیے نبی کریم علیہ السلام جو ارشادات بیان کرتے ہیں، جو تعلیمات دیتے ہیں، جو بتوں کے بارے میں سرکار کی رائے ہے، تو کیا اس کے بارے میں تو کہتا ہے؟ تو وہ کہتا بالکل ٹھیک، حق اور سچ فرماتے ہیں۔ جناب ابو سفیان کو تو اللہ نے توفیق دی، بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن ایک زمانے تک وہ میدانوں میں تو آتے رہے، لیکن صحیح بخاری میں موجود ہے جب شاہ روم نے ان سے پوچھا کہ اس محبوب کے بارے میں کیا کہتے ہو جن سے آپ جنگیں لڑنے جاتے ہیں، تو کہا میرے سامنے پیدا ہوئے، میرے سامنے ان کے مقدس بال سفید ہوئے، ان کی منہ سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے، زبان مبارک سے کبھی کوئی کمزور جملہ نہیں نکلا۔ پر سوال یہ ہے کہ جب حق کی سمجھ آ گئی ہے تو مان لیں، یہ سعید روحیں تھوڑی ہوتی ہیں جو اس کو سچ سمجھنے کے بعد قبول بھی کریں۔ سارے مسلمان نہیں کہہ رہے اللہ ماشاء اللہ ابا جی ہمیں دین کے مطابق چلنا چاہیے، ہماری بقا دین میں ہے، ہماری نجات دین میں ہے، ہمارا سب کچھ دین سے وابستہ ہے، تو آپ عمل کریں، دین کو قبول کریں، اپنی زندگی میں نافذ کریں، روزمرہ کے معاملات کے اندر عملاً دین کو شامل کریں۔ یہ درس اس امت کے امام سیدنا صدیق اکبر نے امت کو دیا ہے کہ جب سمجھ آ گئی ہے نا کہ اللہ کے رسول جو فرماتے ہیں حق اور سچ ہے، تو پھر لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا، سوسائٹی کی طرف نہیں دیکھنا، نتیجہ کیا نکلے گا یہ نہیں دیکھنا، پھر جلدی سے آگے بڑھنا ہے اور محبوب کے قدموں میں پہنچ کر حق اور سچ کو قبول کرنا ہے۔ پھر آپ چھوڑ دیں، پھر سچ جو اطمینان دیتا ہے نا، سچ وہ وعدے معاہدے اطمینان نہیں دیتے کہ کر لوں گا، ہو جائے گا، دعا کرے انشاءاللہ بس رمضان کے بعد، یہ چیزیں وہ نہیں صلاح دیتی۔ جب آپ کو سمجھ آ گئی اسے قبول کریں۔ یہ درس سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ یہ آیت کے بارے میں ایک قول علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ واقعہ معراج کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ کچھ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں فلاں بات بیان نہ کریں، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تو لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ جناب آصف بن برخیہ آنکھ جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت لے آئے تھے، نبی نہیں تھے، ولی تھے۔ سمجھ میں آتا ہے؟ ہو سکتا ہے، وہ کہیں ہو سکتا نہیں، ہو چکا ہے، یہ ہوا ہے، قرآن کہتا ہے یہ ہوا ہے۔ تو اب لوگوں کے اگر سمجھ میں نہ آئے، کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے جناب آج لا کے دکھائیں پھر مانتا ہوں، اب کو بندہ آپ ایسا دکھائیں جو تخت لے کے آئے تو پھر میں مانتا ہوں، تو اسے کافر کہا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے جسے بیان کیا تو کیسے انکار کر رہا ہے؟ وہ لوگوں کی سمجھ میں آتا، تو اب جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا اسے بیان ہی نہ کریں۔ سب سے زیادہ ادراک رکھتے ہیں نبی کریم علیہ السلام اس بات کا کہ یہ بات سمجھ میں آئے گی اور یہ سمجھ میں
انسانی نفسیات کے سب سے بڑے ماہر نبی رحمت علیہ السلام ہیں۔ حضور سے زیادہ انسانی نفسیات کا ماہر کوئی نہیں۔ حضور معراج پہ گئے، واپس آ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واقعہ معراج کو بیان کیا، اور وہ جو واقعہ معراج جو نص قطعی ہے جسے قرآن نے بیان کیا ہے، لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ اب وہ ہفتوں اور مہینوں کا سفر ہے، اب اس کو آپ کہیں صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی، باقی معراج نہیں، وہ بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ امام حاکم نے صحیح روایت نقل کی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضور نے واقعہ معراج بیان کیا ہے نا، تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، لیکن حضور کا واقعہ معراج سن کر مرتد ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک ہے حضور کو ماننا، ایک ہے نبی پاک کی ساری شانوں سمیت مدینے والے کو ماننا۔ میں لعنت ڈالتا ہوں فرقہ واریت پر اور فرقہ وارانہ سوچ پر، لیکن اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھ کر انشراح صدر سے کہتا ہوں نبی پاک کو حضور کی شانوں سمیت صرف اہل سنت و جماعت مانتے ہیں۔ انشراح صدر سے کہتا ہوں شانوں سمیت، اور اتنا تگڑا مانتے ہیں کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ یہ سمجھ لیں آپ بات، یہ کیا بات ہوئی؟ او مننا بھی کہا مننا ہے، کدے مان لے آتے کدے منے ہی نہ، یہ کیا فلسفہ ہوا بھائی؟ کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے باوجود کہنے لگے معراج سمجھ میں۔ صدیقی سوچ بتاؤں، ان لوگوں میں سے، یہ سیدہ عائشہ بیان کر رہی ہیں، امام حاکم نے اس کو لکھا ہے صحیح روایت، ان لوگوں میں سے کسی نے جا کے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ وہ جو سرکار فرماتے ہیں میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں، تو آپ اسے تسلیم کرتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے یہ تو اتنی سی بات ہے، میں تو اس سے بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور کوئی رہ فلک تے یار گیا، کوئی جا سدراتے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ گرشا تو بھی پار گیا۔ یہ اتنی سی بات، محبوب تو جو کہہ دیں، جو فرما دیں، سانو قید سجن دا گہنا ہے، اور جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے۔ یہ فلسفہ حیات ہے بندہ مومن کا۔ امتی کا حق ہے کہ جو حضور فرما دے، جس وقت فرما دے، جس تناظر میں فرما دے، وہ صدق کے دل سے اسے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اور جناب یہ سمجھ شریف کا قصور ہے، یہ سمجھ شریف مختصر ہے، اس لیے سمجھ میں نہیں آتا۔ لوگوں کی سمجھ میں بڑی چیزیں نہیں آتی، اب کیا وہ چیزیں چھوڑ دی جائیں گی؟ اکبر الہآبادی کہتے ہیں میرا تو رب کے بارے میں بھی یہ عقیدہ ہے کہ تو دل میں تو آتا ہے دماغ میں نہیں آتا۔ میں جان گیا میرے مولا تیری پہچان یہی ہے۔ اگر کوئی تیرا احاطہ کرنا چاہے تو کر سکتا، دماغ تیرا احاطہ کر سکتا، آنکھیں احاطہ کر سکتی، لیکن دل مانتا ہے کہ اس کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ اس لیے تصدیق اور روحانی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنا اور غلامی کرنا اور پورا ماننا اور وارفتگی سے ماننا اور شوق سے ماننا، اور ماننا تو پھر سارا کچھ باندھ باندھ کے ہاتھ پیر اپنے آپ کو حضور کے قدموں میں رکھ دینا، یہ صدیقی سوچ ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کا کمال ہے۔ آپ دیکھیں نا حضور نے اس بات، یہ دو روایتیں آپ نے بھولنی نہیں، یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں یہ دو روایتیں، اس کو بھولنا نہیں آپ نے، قربان جاؤں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے تردد کیا، دلیل مانگی۔ محبوب کو دلیل کی کمی تو نہیں، حضور تو خود سراپا دلیل ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگ، انسانی تربیت کے لیے، تکمیل اخلاق کے لیے، بندہ مومن کی کردار سازی کے لیے، افکار و نظریات کو رجوع الی اللہ کا سبق دینے کے لیے جو انداز قرآن مجید نے اختیار فرمایا ہے وہ حکیمانہ بھی ہے، مؤثر بھی ہے، اور بہت جلد سمجھ آنے والا بھی ہے۔
انسان کے ذہن و فکر میں جتنی چیزیں ابھر سکتی ہیں ان سب کے جوابات بھی، اس کو اپنی تعمیر کے لیے کن چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے ان کے اختیار کرنے کا اسے پیغام بھی، اور پھر اس کے نتیجے کے طور پر اللہ کی بارگاہ سے اسے ملے گا کیا، اس انعام کا اعلان بھی۔ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ خاص خاصہ ہے۔ قرآن حکیم کی سورہ انفال میں سے 3 آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ اللہ کریم نے دیکھیے یہاں ان تینوں آیات کے اندر کس مؤثر انداز میں اور کس خوبصورت پیرائے کے اندر ہمیں سمجھایا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی اس طرح کی بنانی ہے کہ رب رسول کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اللہ کے انعامات نصیب ہوں۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، رب و رسول سے خیانت نہ کرنا۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرنا حالانکہ تم جانتے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیہ کریمہ کے تحت فرمایا کرتے تھے جس نے فرض چھوڑے اس نے اللہ سے خیانت کی، اور جس نے سنت کا ترک کیا معاذ اللہ اس نے نبی پاک علیہ السلام سے خیانت کی۔ جس نے فرض چھوڑے اس نے اللہ سے خیانت کی، اور جس نے سنت کا ترک کیا اس نے نبی پاک سے خیانت کی۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور آپس میں بھی ایک دوسرے سے خیانت نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے امانت کیا ہے، خیانت کیا ہے، اس کی تمہیں خبر ہے۔ یہ اللہ نے تمہارے فطری تقاضوں میں بات رکھ دی ہے، تمہیں پتہ ہے یہ کیا ہے۔ اس کے لیے یہ مت سمجھنا کہ تمہیں کسی بہت بڑے فلسفے کی ضرورت ہے یا بہت بڑی کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے، یہ تمہیں پتہ ہے کہ امانت کیا ہے اور خیانت کیا ہے، اور یہ ہمیں خبر ہوتی ہے۔ ڈھیر سارے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ دیانتداری ہے کہ بددیانتی ہے، تمہیں خبر ہے۔ پھر ساتھ ہی آگے فرمایا بددیانتی بندہ کیوں کرتا ہے، کون سی چیزیں سبب بنتی ہیں بددیانتی کا، فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، فرمایا خوب جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ مال کی محبت میں بددیانتی کرتے ہو، اولاد کے لیے جمع کرنے کے لیے بددیانتی کرتے ہو تو فتنہ ہے، ان کو دیکھ کر بددیانتی کر رہے ہو۔ دیکھیے پہلے کہا بددیانتی نہ کرو، خیانت نہ کرو، اور ساتھ ہی جو چیزیں اس کا سبب بنتی ہیں، جو اس کی وجہ بنتی ہیں، ساتھ ہی ان کا ذکر فرما دیا۔ فرمایا مال اور اولاد اچھی طرح سمجھ لو یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے۔ تو مالک اگر یہ آزمائش ہے تو پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ تم دیانتداروں جیسی زندگی گزارو، متقین جیسی زندگی گزارو، امانت دار بنو، اللہ کے پاس تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، اے ایمان والو اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہارے اندر حق اور باطل میں تمیز کرنے کی قوت پیدا کر دے گا، وہ تمہیں نور بصیرت عطا کر دے گا۔ اللہ سے اگر ڈرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ نور دے گا جس سے تم حق اور باطل میں تمیز کر سکو گے، یعنی تمہارے فیصلے ٹھیک ہونے لگ جائیں گے، تمہیں قوت فیصلہ نصیب ہوگی، اور مالک اتنا ہی ملے گا۔ تو 3 باتیں اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمائی۔ فرمایا ایک تو اللہ تمہیں فرقان دے گا، حق اور باطل میں تمیز کرنے کی قوت دے گا، اور دوسرا فرمایا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا، اللہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور رب تمہیں بخش دے گا اگر تم اللہ سے ڈرو گے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی فضل فرمانے والا ہے۔ زندگی میں کچھ چیزیں طے کر لیں، بددیانتی ٹھیک نہیں ہوتی۔ جو آدمی ذرا سا بھی خائن ہوتا ہے نا تو وہ صرف مال کا خائن نہیں رہتا، وہ رازوں کا خائن بھی ہو جاتا ہے۔ وہ صرف پیسوں کی ہیرا پھیری نہیں کرتا، وہ تعلقات اور رشتوں کی ہیرا پھیری بھی کرتا ہے۔ وہ تو پھر اسلامی حکومت کے راز بھی کھولنے شروع کر دیتا ہے۔ جو لوگ بددیانت ہو جاتے ہیں
وہ پھر اتنے زیادہ بددیانت ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ کے ساتھ بھی امانت دار نہیں رہتے. جن کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے وہ اپنے آپ کے ساتھ بھی سچ نہیں بولتے. فرمایا لا تخون اللہ والرسول، اللہ رسول سے خیانت نہ کرنا، کبھی خائن نہ بننا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں کبھی خطبہ دیا ہو اور خطبے میں امانت داری کا ذکر نہ فرمایا ہو. نہیں، ہر خطبے میں حضور فرماتے کہ اس کا کوئی دین نہیں جو امانت دار نہیں. یہاں بڑی ڈبیٹ ہوتی ہے، بڑے لوگ بیٹھتے ہیں اور بڑی جناب گہری باتیں ہوتی ہیں اور بڑا فلسفہ بیان کیا جاتا ہے اور کہتے ہیں ہم ذرا غور کریں، مل کے بیٹھیں اور دیکھیں کہ اس ملک کے بگڑنے کا سبب کیا ہے. کیا قانون کی پابندی نہیں ہو رہی؟ کیا معیشت اور معاشرت کا مسئلہ ہے؟ کیا ہر ادارہ اپنے دائرہ کار میں نہیں رہ رہا؟ کیا قانون کی بالادستی نہیں ہے؟ لوگ مختلف قسم کے ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ یہ وجہ ہے. قرآن مجید کی ان آیات اور احادیث کو سامنے رکھ کے میں کہتا ہوں میرے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بددیانتی ہے. یہاں سے خیانت ختم کر دی جائے، بددیانتی چھوڑ دی جائے، سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے. خیانت نہ کی جائے، کوئی نہ خیانت کرے، نہ رب سے کرے، نہ رسول سے کرے، نہ دین سے کرے، نہ اپنے منصب سے کرے، نہ اپنی سیٹ سے کرے، نہ اپنے عہدے سے کرے، نہ اپنے لوگوں سے کرے، نہ اپنے کارکنان سے کرے، نہ اپنے ووٹر سے کرے، نہ اپنے سپورٹر سے کرے. نہ کرے بددیانتی. پیر اپنے مریدوں سے کبھی نہ کرے، مرید اپنے شیخ سے کبھی نہ کرے، استاد اپنے شاگردوں سے بددیانتی کبھی نہ کرے، شاگرد پڑھنے میں اور سبق کو سمجھنے میں کبھی بددیانتی نہ کریں. یہ بددیانتی نکال دی جائے، دیانتدار انسان ہو جائے، دیانتدار. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، یہ کنز المال میں موجود ہے. حضرت عمر نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. حضرت عمر نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. سیدنا فاروق اعظم کا قول ہے، کنز المال میں موجود ہے. میں حوالہ دکھا سکتا ہوں پر میں نہیں کہہ رہا، پھر کہہ رہا ہوں. انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، بس یہ زبان میری ہے باقی بات ان کی. انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی شخص کی نماز اور کسی شخص کا روزہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ہاں فرماتے ہیں کسی کا نماز روزہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. فرمایا چاہے وہ روزہ رکھے، چاہے وہ نماز پڑھے، جب تک وہ امانت دار نہیں اس کا کوئی دین نہیں. فرمانے لگے پڑھ نماز جتنی مرضی، رکھ روزے جتنے مرضی، لیکن اگر تو دیانت دار نہیں تو پھر تیرا کوئی بھی دین. کیا معنی سمجھ لیا لوگوں نے کہ بعض رسومات میں بعض چیزوں کو قید کر لیا تو دیندار ہو گئے. تو امانت دار کتنا ہے، تیرے اندر دیانت کتنی ہے، تو اپنے منصب کے ساتھ کس قدر زیادہ دیانت داری کا مظاہرہ کرتا ہے. اور ایک معنی یہاں حضرت قتادہ فرمایا کرتے تھے، یہ جو کہا نا قرآن مجید نے رب رسول سے خیانت نہ کرو، تو فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ رب رسول کا دین تمہارے پاس امانت ہے، اس سے کبھی خیانت نہ کرنا. مسلمانوں دیکھو حضور نے بڑی مشقت سے تم تک پہنچایا. حضرت صدیق اکبر نے زندگی لگا دی ہے اسے آگے پہنچانے میں. فاروق اعظم رات کو سوئے نہیں، دن کو روٹی نہیں کھائی، جگہ جگہ گھوم کے اس دین کی سرحدوں کی حفاظت کی. عثمان غنی نے اپنا کمایا ہوا مال بھی سارا لگا دیا. اور شیر خدا تو 10 سال کی عمر سے چلے تھے، اور جب 63 سال کی عمر میں انہیں زخم لگا اور وہ شہید ہو رہے تھے تو کہہ رہے تھے لوگوں مجھے کعبے کی رب کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا ہے. وہ انہوں نے نا اس دین کو دیانت داری سے آگے پہنچایا. پھر وقت آیا نا جب امام حسین پر کہ اب امانت آپ کے پاس ہے تو آپ نے بچانی ہے. حسین آپ عہدہ بچائیں گے کہ امانت؟ حسین بتائیے آپ زندگی بچائیں گے یا دین کی امانت بچائیں گے؟ بتائیے آپ بچے بچائیں گے یا دین کی امانت بچائیں گے؟ تو حسین ابن علی نے کہا یہ سارا کربلا میں نظر ڈال کے دیکھو، میرے علی اکبر سے لے کر قاسم تک اور قاسم بن حسن سے لے کر علی اصغر تک
اور پھر یہ دیکھو نیزے پر جو بلند ہو رہا ہے یہ وہی شخص ہے جو مدینے والے رسول کے کندھوں پر بلند ہوا کرتا تھا۔ یہ دیکھ لو، ہم نے کچھ نہیں بچا کے رکھا، سارا کچھ پیش کیا ہے، اس لیے کہ اگر دین کی امانت ہم تک آئی ہے، ہمارے پاس وہ یہ نبی پاک تمہارے پاس اللہ کی برہان ہے، یہ دلیل بن کے آئے۔ سرکار کو دلیل کی کوئی پریشانی نہیں ہے، جس کے سامنے دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی۔ اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ فرماتے ہیں سرکار کوئی معجزہ نہ بھی دکھاتے تو چہرہ ہی ایسا تھا، لوگوں نے دیکھتے جانا تھا، کلمہ پڑھتے جانا تھا۔ کریم فرماتے ہیں جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی، یہ میرے ابو بکر صدیق ہیں۔ میں نے دین پیش کیا ہے، دلیل مانگی کوئی نہیں، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، فوراً۔ یہ وہ چیز ہے جسے حضور نے بطور اعزاز کے بیان کیا، ان کی خصوصیت کے طور پر بیان کیا، فوراً مسلمان ہو گئے۔ آج تردد ہے، بے چینی ہے، انتشار ہے، وسوسوں کے غلبے، لوگ فکری پریشانی کا شکار ہے، ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا دل کرتا ہے کوئی ہمیں پکی خبر دے دینا میں ٹھیک ہوں، تو پھر میں ٹھیک ہوں، یار چھوڑ تو نفسیاتی ہو گیا ہے، تو یہ بڑے سارے گواہ چاہیے، بس تیرے اندر سے جو گواہی آتی ہے وہ ٹھیک ہے، تو دیکھ تو کہاں کھڑا ہے۔ ایک یہ روایت میرے کلیجے کو بڑا ٹھنڈا کرتی ہے، اور ایک دوسری روایت ہے، موٹر سائیکل اپنی بندے کی لگ جائے نا کبھی تو پریشانی کوئی نہیں ہوتی، اگر کسی کی اس سے لگ جائے تو اپنے پیسے گم ہو جائیں تو کوئی پریشانی، لیکن اگر کسی کی امانت رکھی ہو، بڑا پیارا آدمی بھی ہو، بلکہ یوں سمجھ لیں گھر والوں کے بھی پیسے ہو نا، ابا جی نے بھی پکڑائے ہوں، وہ بھی گم ہو جائیں تو بندہ پریشان ہوتا ہے۔ قریبی آدمی جتنا مرضی ماں باپ کی حد تک بھی قربان جائیں۔ کیسے ان لفظوں کو بیان کروں، اتنی اپنائیت، اتنی گہرائی، میں قربان جاؤں اس شان غلامی پر کہ غلام ناز کریں گے ساری زندگی آقا کے اس فرمان پر۔ حضور فرمانے لگے مجھے اتنا نفع کسی کے مال نے نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے دیا، اور دوسرے مقام پہ فرمایا میرے پاس جس کے بھی پیسے آئے میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیے، فرمایا جب ابو بکر صدیق کے آئے ہیں میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کیے۔ قربان جاؤں، کیا انداز ہے، کیا غلامی ہے۔ ابو بکر ہماری اولاد قربان ان رستوں پہ جہاں سے آپ گزرا کرتے تھے، اے صدیق ہمارے ماں باپ قربان ان جذبوں پر جن جذبوں سے آپ نے نبی پاک کی غلامی کی۔ یہ اعتبار کی حد دیکھو، اعتبار کی حد، ایک ہاتھ میں جناب صدیق اکبر کا ہاتھ ہے، ایک میں جناب عمر کا ہاتھ ہے، حضور مسجد نبوی شریف سے برآمد ہو رہے، سامنے کسی نے دیکھا تو وہ مقدر پہ ناز کرنے لگا، کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کے، اش کر اٹھا کا حضور قربان جاؤں، اتنا لطف۔ اس ہاتھ میں جناب ابو بکر کا ہاتھ تھاما، اس میں حضرت عمر کا۔ وہ آدمی سخت محو حیرت تھا کہ حضور اتنے بڑے مقدر کہ آپ نے ہاتھ تھام رکھا ہے۔ تو حضور فرمانے لگے تو اتنی بات پہ پریشان اور حیران ہے، تو اتنی بات پہ حیرت زدہ ہے، میں تو جب قیامت کے دن اپنی قبر سے نکلوں گا، مزار پر انوار سے نکلوں گا تو سیدھے ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، دوسرے میں عمر کا ہاتھ ہوگا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، اور خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے امت کو یہ سبق دیا ہے، زندگی نہ ذوق والی سونی ہوتی ہے، زندگی محبت والی پیاری ہوتی ہے۔ زندگی آپ کسی جگہ بھی کسی بھی ذوق کو چھوڑ دیں نا، یعنی بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرے تو ذوق سے ہی کرے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ 3 دن ہسپتال رہنا پڑے اور چوتھے دن وہ بڑے بھائی کو فون کرے نا تو جب آ جا یار اب میرا بھی کام رکا ہوا ہے، مزہ نہیں آیا، پریشانی ہو گئی۔ والدہ صاحبہ کو سنبھالنا پڑ گیا ایک ہفتہ تو یہ فون کر رہا ہے بہنوں کو کہ 2 آتے رہو آ کے، مزہ نہیں آیا، یہ لطف نہیں زندگی کا۔ بچوں کی آپ خدمت کی، اپنے بچوں کی، ناراض نہیں ہونا آپ نے مجھ سے، دیوانہ سا آدمی ہوں، کسی وقت دیوانگی میں بھی بات کر جاتا ہوں،
اپنے بچوں کی خدمت کر کے اپنے بچوں کو پال پوس کے ان کے سامنے بیٹھ کے تقریر کرنا کہ میں تواڈے لئی بڑا اوکھا وقت ویکھیا ہے، تو بھائی آپ ہی ابا جی تھے، آپ نہیں دیکھنا تھا؟ یہ گوانڈی نہ تے گل ہو نہیں سکتی کہ تو اوکھا وقت ویکھ۔ یہ اپنے بچوں کے سامنے تقریر کرنے کا کوئی مقصد ہے؟ میں آخیا سی چلو خو کرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ میں گلی میں کھڑا تھا، اب تو ظاہر ہے عمر کا تقاضا ہو گیا، بچے بڑے ہو گئے، اب تو وہ فرزانگی نہیں رہی، اب تجاہل عارفانہ سے ہم جان چھڑاتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں کرتے۔ ایک دوست گلی میں کھڑا ہو کے ہمیں سنا رہا تھا بات، وہ کہہ رہا تھا ابا جی نو میں حج کرایا ہے، تو میں کہا تیرے ابا جی سن تو ہی کرانا سی؟ نہیں، اب میرا مطلب ہے یہ کوئی گلی میں بتانے والی بات ہے؟ یہ الحمدللہ میں حج کرایا، تو میں کہا ٹھیک کیتا ہی، بھانڈا بھی تیرا ہی سی، اب میں کسی پڑوسی نے کرانا تھا ان کو حج، تیرے والد صاحب ہیں تو حج بھی۔ آپ جب ذوق نہیں نہ رکھتے، ذوق، تو نقصان ہو جاتا ہے۔ آپ شاگرد بھی بنے تو ذوق والے، آپ مرید بھی بنے تو ذوق والے، بیٹے بھی بنے تو ذوق والے۔ او مننا کدا مننا ہے، کدے مان لیا تے کدے منیا ہی نہ، مانے تو پھر اس کا لطف ہو نا ماننے کا۔ نبی پاک علیہ السلام صلح کرانے تشریف لے گئے، پیچھے نماز کا ٹائم ہو گیا، اقامت ہو گئی، صحابہ کو پتا تھا حضور نہ ہو تو جماعت کا حق کس کا ہے؟ یہ بخاری مسلم میں موجود ہے۔ جناب ابو بکر صدیق کا بازو پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دیا، سرکار واپس آ گئے، صف میں آئے تو صحابہ ہاتھوں پہ ہاتھ لگا کے جناب صدیق کو تنبیہ کرنے لگے کہ حضور آ گئے۔ حضرت صدیق اکبر کو جب پتہ چلا کہ حضور آ گئے تو دوران نماز ہی نبی پاک کی تعظیم شروع کر دی۔ دوران نماز ہی کچھ بیوقوف کہتے ہیں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور میں نے کہا نادانو، جب تک نبی پاک کا خیال نہ آئے نماز ہوتی نہیں۔ بتاؤ نا، یہ حضور کا خیال نہیں السلام علیکہ ایھا النبی، یہ حضور کا خیال نہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ کس کا خیال ہے؟ کہاں بیٹھ کے لکھتے ہو اور بولتے ہو، سمجھتے ہی نہیں کہ کیا کہہ رہے ہو؟ عین حالت نماز میں حضور کی تعظیم، عین حالت نماز میں ایک قدم پیچھے ہٹایا تو نبی پاک بھی حالت نماز میں کہہ رہے ہیں پڑھاؤ نماز، پر حضرت صدیق اکبر پیچھے ہٹ رہے، حالت نماز پڑھا کے میں تے ول ویکھاں، مینوں کعبہ بھول گیا آئی، بھول گئیاں نہیں سب صوم صلاتاں، اکو یار دا فکر پہ آئی۔ اگر تو راضی ہو جائے تو کہہ دے کہ میں راضی ہو گیا، ان نماز پڑھا کے تے ول ویکھاں، کعبہ تے بھول گیا، بھول گئیاں نہیں سب صوم صلاتاں، مینوں یار دا فکر پہ آئی۔ سرکار کھڑے ہو گئے مصلی امامت پہ، نماز مکمل کی، اور لبوں پہ مسکراہٹ۔ کریم فرمانے لگے جب میں نے کہا تھا جماعت کراؤ تو کرانی چاہیے تھی نا۔ حضرت ایک ہی جملہ حضور نے کہا اور جواب میں ایک ہی جناب صدیق نے کہا، لمبی بات نہیں ہوئی، کہا تھا جب تو جماعت کرانی چاہیے تھی نا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت بھی نہیں کہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کے جماعتیں کریں، میں ابو قحافہ کا پتر ہوں، آپ کے سامنے امام بنوں؟ میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے ٹھیک نہیں۔ دوستو، شوق ہو، ذرا ذوق ہو، ذرا وارفتگی ہو، ذرا درد ہو، ذرا کیف ہو۔ نلائق بیٹا ہے، نلائق بیٹا جس کا باپ اسے کھول کے کام نہیں بتاتا، لائق بیٹا ہے جس کا باپ فوراً کہے پتر فلاں کر کیا، لائق بیٹا ہے۔ نالائق شاگرد ہے جس کا استاد اسے کام کوئی نہیں بتاتا، نالائق ہے۔ اور جس کے استاد اور مرشد جم فون اسی کو کرے نا، اے بھی تو کرنا ہے تے، اے بھی تو کرنا ہے تے، یہ غلامی، یہ ذمہ داری، یہ ناز ہوتا ہے۔ بھائیو، ہمیں سمجھنا چاہیے دین میں جب تک ذوق نہیں ہوگا، شوق نہیں ہوگا، وارفتگی نہیں ہوگی۔ میں حرم شریف تھا، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ کیا فرماتے ہیں، زیادہ عمرے کیے جائیں کہ زیادہ غریبوں کو دیا جائے؟ میں نے کہا آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ کہتا زیادہ غریبوں کو دیا جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ غریبوں کو زیادہ دیں، نفلی عمرہ نہ کریں۔ تو مجھے کہنے لگے آپ نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میں نے کہا میری رائے یہ ہے کہ غریبوں کو بھی دب کے دیا جائے اور حضور کی حاضری بھی بار بار دی جائے۔ میری رائے تو یہ ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو رہ نہیں سکتے، ان کی مجبوری ہے، پیار جو ہو گیا ہے، ان کی کیفیات کا رنگ
کہنے لگے یہ 2 فتوے کس طرح ہوتے ہیں؟ میں نے کہا ہوتے ہیں، 2 فتوے ہوتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا یا رسول اللہ سارا مال اللہ کے راستے میں دینا ہے؟ فرمایا نہ بھائی، تیسرا حصہ، سارا نہیں لینا، تیرے بچے بعد میں پریشان ہوں گے۔ حضرت ابو لبابہ نے کہا یا رسول اللہ سارا دینا ہے؟ فرمایا نہ بھائی، تیرے بچے بعد میں پریشان ہوں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا سارا اللہ کے راستے میں دینا ہے؟ فرمایا نہ بھائی، ان کے لیے فتویٰ اور ہے۔ ابو بکر صدیق سارا ہی لے آئے، فرمایا تو لے آ، تیری خیر ہے، تیرا سارا ہی قبول ہے، تیرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ اولاد بزرگ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ایک بیوہ سے نکاح کیا، حضرت عمر کی ایک بیوہ سے۔ جب وہ آپ کے نکاح میں آئی تو کہنے لگی حضرت عثمان غنی سے کہ حضور نہ تو میں خوبصورت ہوں اور نہ میں جوان ہوں، نہ آپ کی کوئی خدمت کر سکتی ہوں، میرے ساتھ نکاح کرنا سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا شاندار جواب دیا حضرت عثمان غنی نے، کیا خوبصورت جواب دیا۔ فرمانے لگے میں نے اس لیے نکاح نہیں کیا کہ مجھے تمہارے حسن سے دلچسپی تھی یا تمہاری خدمت کی ضرورت تھی، میں نے تو اس لیے نکاح کیا ہے کہ مجھے بتاؤ عمر فاروق گھر کے اندر اپنے رب کی عبادت کس طرح کرتے تھے، وہ قرآن پاک کس طرح پڑھتے تھے، وہ رویا کیسے کرتے تھے، استغفار کا طریقہ کیا، کس وقت کس انداز میں وہ اپنے رب کو یاد کرتے تھے۔ اس لیے کہ عمر کئی دفعہ گھر سے آتا تھا تو میں اس کے چہرے پر نور دیکھا کرتا تھا، میں روشنی دیکھتا تھا، ایک معیار دیکھتا تھا۔ نکاح اس لیے کیا ہے کہ مجھے عمر کی جو گھر کے اندر کی عبادت ہے اس سے آگاہ کرو، تاکہ عثمان غنی بھی چاہتے ہیں اس طرح کے عمل کرو جس طرح کہ عمر فاروق کر کے گئے ہیں۔ بھائی جب تک ہم اپنے گھر میں وہ توجہ نہیں دیں گے، وہ مزاج دیکھیں نا، ہمارے گھروں میں جب نقشہ پاس ہوتا ہے تو ٹی وی لان بھی اس میں ہوتا ہے، ڈرائنگ روم بھی ہوتا ہے، نماز کی جگہ بھی ہوتی ہے نقشے میں۔ صحابہ جب گھر بناتے تھے تو ایک مسجد بیت کا نقشہ پاس کرتے تھے، ذہن میں رکھتے تھے کہ یہ کونا نماز کے لیے، وہاں جوتے لے کے کوئی نہیں جائے گا، وہاں نماز پڑھی جاتی تھی، عورتیں وہاں اعتکاف کرتی تھیں۔ ٹی وی لان تو آ گیا ہے، اور گھر کے اندر ٹی وی رکھنے کے لیے تو ایک کمرہ الگ سے بنا دیا گیا ہے، اور اب جو نئے نقشے پاس ہو رہے ہیں اس کے اندر گھروں کے اندر جگہ بنائی گئی ہے جہاں کمپیوٹر رکھے جائیں، اور بچوں کے لیے وائرنگ ہوگی نیچے تاکہ انہیں کوئی مشکل درپیش نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں ہم نے نہانے کے لیے گھروں کے اندر اتنے اتنے بڑے واش روم بنائے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ سوائے نہانے کے اور کام ہی نہیں کوئی گھر میں ہوگا، ہر چیز آ گئی۔ پر اللہ کرے کوئی تفسیر بھی ٹیبل پہ پڑی نظر آئے، کوئی حدیث کی کتاب بھی ٹیبل پہ پڑی نظر آئے۔ اللہ کرے کہ جس طرح ابا لطیفہ سن کے آتا ہے تو جب تک سنا نہ لے اسے ہضم نہیں ہوتا، اللہ کرے کہ وہ جمعے میں بیان سن کے جائے تو اس کا بھی دل کرے میں اپنے بچوں کو سناؤں۔ وہ نبی پاک کی کوئی حدیث کہیں سے سنے تو گھر جا کے سنائے۔ جب تک یہ معیار نہیں بنتا، آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی؟ آپ یہ کیسے توقع کرتے ہیں کہ گھر کے اندر وہ معیار اور وہ مزاج بنے گا؟ حضرت عمر فاروق نے ذاتی زندگی پر جو توجہ دی، گھر والوں کے معیار پر جو توجہ دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ بھی بڑی دیدنی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو نا آپ نے وزیر خزانہ بنایا، وزیر خزانہ۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ حضرت عمر کو شیخ خزانے میں رہنے تو دیتے نہیں تھے۔ ایک دن نا میں صفائی کر رہا تھا اس کمرے کی جس میں خزانہ رہتا تھا۔ ہمارے تو ملک میں جو جاتا ہے وہ صفائی کر کے ہی جاتا ہے، اللہ خیر کرے۔ اور خیر معیار بدلتا ہے، جو پچھلی حکومت ہوتی ہے وہ قرضہ اٹھاتی ہے، وہ باہر سے جاتی ہے تو قرضہ لے کے آتی، اور جو نہیں آتی ہے وہ کہتی ہے ہمیں پیکج مل گیا ہے، وہ قرضہ نہیں اٹھاتے۔ ان کو کیا ملتا ہے؟ یعنی پچھلی نے قرضہ لیا تھا اور ہم نے، واہ جی واہ کیا خوبصورت انداز ہے، اس کا نام بدل کے نا، انہوں نے قرضہ لیا تھا اور ہم نے، میں کہا بڑے شاندار سیانے بندے ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، ہمارے جو بڑے شاندار قسم کے دوست ہیں نا، شاندار، جن کا ادب سے نام لیتے ہیں، وہ عرب کے بادشاہ ہیں۔ ہم تو عرب خالی کہتے بھی نہیں، عرب شریف کہتے ہیں، عرب شریف۔ انہوں نے پتہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ جو کشمیریوں کا قاتل تھا نا اس کے گلے میں میڈل ڈال دیا ہے۔ یہی کام وہ کرتے رہتے۔ انہوں نے پہلے انہیں بلا کے مندر بھی بنوائے تھے، ہمیں کوئی شکوہ نہیں، ان کی زمین ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرنے والا ہے۔ پر خیال یہ تھا کہ چلو کشمیریوں کے زخموں پر نمک نہ چھڑکتے، 2 مہینے انتظار کر لیتے، کچھ حالات سنور جاتے، کچھ تھوڑا انتظار۔ ہیں ہمارے دوست،
ہمارے وزیر اعظم صاحب جب جاتے ہیں تو وہ پھولوں کا ہار ڈالتے ہیں ہمارے دوست، لیکن انہیں وہ حدیث یاد نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرے مومن کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے بھی گنبد خضرا میں تکلیف ہوتی ہے۔ انہیں نہ کشمیریوں کا خون یاد نہیں آیا، انہیں برہان وانی کی کٹی ہوئی لاش یاد نہیں آئی، انہیں 30,000 بیوہ عورتیں یاد نہیں آئی، 30,000 بیوہ عورتیں جن کے سہاگ اجڑ گئے، اور انہیں 1.25 لاکھ یتیم بچہ یاد نہیں آیا جو یتیمی کی زندگی گزار رہا ہے، اور اس کے باوجود بہت بڑے ذمہ دار ہے وہ۔ مجھے پڑھ لینے دو آج احمد فراز کا شعر، وہ ہمارے مکتب کوئی ایسا نہیں کہ وہ مولوی تھا، وہ غیر جانبدار تھا، پر مجھے آج پڑھ لینے دو اس کا شعر، یہ کلیجے کا درد ہے، پڑھ لینے دو۔ اس نے کہا تھا کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب، اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز، کہ کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ میں خیال نہیں آیا تمہارا صرف دین یہ ہے کہ قبریں گرا دو، مزارات گرا دو، فقط یہ دین ہے؟ کوئی نبی پاک کے روزے کی طرف منہ کرے تو اسے مشرک کہو، یہ دین ہے؟ اس کا نام مذہب رکھا ہے تم نے؟ مذہب تو اس کا نام ہے کہ جو رسول اللہ کا نام لینے والا ہے وہ ہمارا یار ہے، اور جو نبی پاک کا نام لینے والا نہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے، یہ دین ہے۔ حضرت عمر فاروق کی سیرت سنا رہا ہوں، حضرت عمر کی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ایک عیسائی کو منشی رکھا تھا، اکاؤنٹ آفیسر حضرت ابو موسیٰ اشعری نے۔ تو حضرت عمر فاروق بول پڑے، کہنے لگے تمہیں مسلمان کوئی نہیں ملا تھا؟ کلمہ گو نہیں تمہیں نظر آئے؟ کشمیریوں کی لاشیں نظر نہیں آتی؟ ان کا خون بہہ رہا ہے، تباہی اتر رہی ہے، اور تم قاتل کو گولڈ میڈل پہنا رہے ہو۔ اور یاد رکھنا، جب مسلمانوں کی بچیاں روندی جاتی ہوں نا تو پھر اسلام امن کا درس نہیں دیتا، پھر اسلام جہاد کی بات کرتا ہے، پھر اسلام جہاد کی بات کرتا ہے، جہاد کی۔ وہ قومیں غیرت مند نہیں ہوتی کہ جن کے گھروں میں آگ لگی ہو اور وہ غیروں کو ہار پہناتی پھریں۔ اللہ کا کچھ خوف کرو، زندگی مختصر ہے، دبئی میں کتنے رہے اور کتنے چلے گئے، خدا را کچھ خدا۔ تم سے اچھے تو وہ نیو یارک کے رائٹر ہیں جو کم از کم اپنے کالموں میں کشمیر کی بات کرتے ہیں، تم سے اچھا برطانیہ کا وہ شخص ہے جو کم از کم BBC لندن پہ رپورٹ جاری کرتا ہے تو کہتا ہے کشمیر پہ ظلم ہو رہا ہے، تم سے تو وہ اچھے رہ گئے۔ تم نے بات کرنا تو دور کی بات، تم نے دشمنوں کے دل کر دیتی ہے۔ اپنے لیے انسان اتنا پریشان نہیں ہوتا جتنا بچوں کے لیے ہوتا ہے۔ جوان بیٹیاں تھیں جناب صدیق اکبر کے گھر میں، لیکن سارا مال ہجرت کی رات لے گئے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر سردار کی بیٹی، لیکن ابو جہل نے آ کے پوچھا کہاں لے گئے ہیں نبی پاک کو تیرے والد؟ جناب اسماء کہتی ہیں اس سختی کے ساتھ مجھ سے پیش آیا کہ میرے رخسار پہ تھپڑ بھی مارا۔ کس کے لیے؟ حضور کی بارگاہ کے لیے۔ مسلمان دین پر عمل کرتا ہے تو اس کے اندر وہ کیفیات نہیں، وہ جذبات نہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، اب یہ مسلمان نہیں، یہ خاک کا ڈھیر ہے۔ اب تو یہ خاک کا ڈھیر ہے، کوئی بھی ہوا چلائے گا، پنکھا چلائے گا، یہ اڑ جائے گا۔ وہ جو عشق کے ساتھ حضور کے لیے رکے ہوئے تھے وہ پہاڑ تھے اصل۔ ہم نے وہ ذوق نہیں سمجھا۔ اور پھر ایک اور بات بھی آپ کو عرض کروں، ایک ہے شریعت کا حکم، ایک ہے اللہ رسول کا حکم، اور ایک ہے رب رسول کی مرضی۔ زیادہ مشکل بات نہیں ہے، بس سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ایک ہوتا ہے حکم اور ایک ہوتی ہے، فرمایا طلاق دینا گزارا نہ ہو تو اجازت ہے، پر یہ مرضی تو نہیں نہ طلاقیں ہوں۔ کسی نے کسی کو مارا تو مشیت الہی یہ ہے کہ بندہ مر جائے گا، پر اللہ کی رضا تو نہیں کوئی کسی کو مارے۔ مشیت، شریعت، حکم اور ہے، اور مرضی اور ہے۔ آپ کسی کو گولی مار دیں وہ مر گیا، حکم الہی آ گیا، امر ہو گیا، لیکن یہ اللہ کی رضا، مالک کو پسند تو نہیں کہ کوئی مسلمان کسی کو مارے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی میں نا حضرت صاحب نو استاد صاحب نو پوچھ کے چھٹی لے کے آیا، اور بھائی تو چھٹی منگی سی تینوں دے چھڑی، ورنہ مرضی تو دیکھ بھلا ان کی مرضی تھی کہ تو جائے۔
چھٹی اور چیز ہے، پوچھنا اور چیز ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے نا نبی پاک کی رضا کو سمجھ لیا تھا، سونا راضی کس بات میں، حضور کی کیفیات کیا ہے۔ نبی پاک نے بس چاہا تھا کہ حضرت بلال کو خرید لیا جائے، صرف چاہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق جا کے خرید بھی لائے، حضور کی رضا سمجھ گئے نا۔ یہ جو رضا کچھ بندے کہتے ہیں میں ابا جی نے آخیا مینوں حکم کرو، اور میں نے کہا ابا جی سے حکم نہیں پوچھا جاتا، آپ ابا جی کو ویسے کیوں نہیں سمجھتے کہ ان کی طبیعت کیا ہے؟ آپ مزاج کو سمجھیں۔ حضور نے فرمایا باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، آپ اس کیفیت کو سمجھیں، اس گہرائی میں اتریں، والد آپ کے کیا چاہتے ہیں اس کے مطابق آپ عمل کریں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ میں پوچھوں گا میرے لیے کوئی حکم ہوا تو دسیا جی، ایک ہی گل ہوئی جی۔ آپ کو کیسے یہ پوچھنا پڑا کہ حکم ہوا تو بتانا؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا، آپ کو قبل اس کے علم ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی حکم ہوا کوئی بات ہوئی تو پھر مجھے بتائیے گا۔ یہ انداز درست نہیں ہے۔ پوری مرضی، پوری شناسائی، پوری کیفیات اس کو سمجھنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، حضور فرمانے لگے اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو اللہ کے حضور حاضر ہو جائے، یہ اللہ نے اسے اختیار دیا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ ہم سارے کے سارے پریشان تھے اور ڈھونڈ رہے تھے اور ٹٹول رہے تھے کہ سرکار کیا فرما رہے ہیں، لیکن فرماتے ہیں جناب صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ آنسو بہانے لگے، رونے لگے۔ فرماتے ہم سارے پریشان تھے کہ یہ کیا انداز ہے، سرکار نے کیا بیان فرمایا ہے، اور اگر حضور نے بیان بھی فرمایا تو حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو، اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا، چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو اللہ کے حضور حاضر ہو جائے، اس پر آنکھوں میں آنسو آنا جناب صدیق کے بات سن کے معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کوئی وہاں تک نہیں پہنچ رہا تھا جہاں جناب صدیق اکبر پہنچ گئے۔ فوراً سرکار کے جانے کے بعد جب سوال کیا کہ یہ آپ کیوں روئے تو فرمایا تمہیں سمجھ نہیں آئی، حضور جس بندے کی بات کر رہے تھے وہ اپنی بات کر رہے تھے، اللہ نے مجھے اختیار دیا۔ آپ رضا کو سمجھیں، شریعت کی رضا کیا ہے۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ میں نے جی اجازت لے لی ہے، مجھے جی حکم مل گیا تھا، میں جی بات سمجھ گیا ہوں۔ آپ رضا کیوں نہیں سمجھ رہے دین کی؟ دین کی جو اصل مرضی اور منشا ہے اس منشا کو سمجھا جائے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں بہت ساری باتوں کا پتہ ہوتا ہے، چشم پوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جان بوجھ کر بھولے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں، پورے شعوری طور پر ذہنی طور پر بلند فکر ہوتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر وہ کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو غلامی کی وہ ذرا وارفتگی والی کی۔ آپ کوئی کام بھی کریں نہ ذوق کے بغیر کریں تو وہ کام بندے کو تھکا دیتا ہے، پریشان کر دیتا ہے، لیکن اگر آپ وہی کام ذرا شوق سے کر لیں نا۔ حضرت مولانا ابو نور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جی سے کہا کوئی نصیحت کرے تو کہنے لگے بیٹا آپ مولوی صاحب ہیں، کوئی بندہ مولوی صاحب کہے تو اس کا غصہ نہیں کرنا، اس کا مزہ لینا ہے، زندگی ذرا سکون سے گزرے گی۔ کبھی بھی احساس کمزوری کا شکار آپ جہاں ہیں آپ اس مسئلے کی رضا کو سمجھ، اور پھر جو نبی پاک علیہ السلام نے انہیں رزلٹ دیا ہے نا، جو قدردانی دین نے کی ہے وہ قدردانی بڑی انوکھی ہے۔ قرآن مجید نے کہا نا والسابقون السابقون اولئک المقربون، سبقت لے جانے والے سبقت لے گئے، یہ قریبی لوگ ہیں اللہ رسول کی۔ حضرت یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، حضرت عمر فرماتے میری اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہماری کسی بات میں شکر رنجی ہو گئی تھی، اختلاف رائے ہو گیا، اور کیفیت یہ بنی کہ حضرت صدیق اکبر نے غصے میں ایک سخت جملہ کہہ دیا، بعد میں اسی جگہ کھڑے کھڑے فوراً عرض کی، ارشاد فرمایا کہ عمر یار درگزر کر دو، مجھے جذبات میں میرے سے بات نکل گئی۔ فرماتے ہیں میں تو پہلے ہی جلالی تھا، میں نے کہا پہلے بات کرنا پھر معافیاں مانگنا، میں نے بھی سخت سست بول دیا، اب مجھے بھی احساس ہوا کہ یہ بھلا کون مجھ سے معافی مانگ رہا تھا؟ ابو بکر صدیق۔ آپ فرماتے فوراً میں حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہنچا، لیکن مجھے جا کے پتہ چلا کہ وہ تو گھر میں موجود ہی نہیں۔ اب میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، جب وہ گھر نہیں ہوتے تو دروازہ رسول پہ ہوتے۔
فرماتے ہیں کیفیت بدل گئی، میں شدید پریشان ہوا۔ دوسری طرف حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ حضرت صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک جملہ کہہ بیٹھا ہوں، پھر بڑی معافی مانگی ہے پر عمر مانے نہیں۔ نبی کریم مقدس گردن جھکا کے بیٹھ گئے۔ جناب عمر کہتے ہیں میں نے جا کے السلام علیکم کہا، جواب تو آیا پر حضور نے گردن نہیں اٹھائی۔ فرماتے میں پورا ڈرا، دیر تک سوچتا رہا یہ کوئی بات کرے، سرکار کچھ کہیں گے تو میں معافی مانگوں گا، لیکن فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات ہی نہیں کی۔ اب میں نے ہی بات چھیڑی، میں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اگر جناب صدیق اکبر نے مجھ سے کہا تھا تو مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا۔ فرماتے اب سرکار کا چہرہ نور اٹھا اور میں نے حضور کے مقدس جملوں میں جلال دیکھا۔ فرمایا عمر تمہیں پتہ ہے تمہاری قوم نے میری تکذیب کی اور ابو بکر نے میری تصدیق کی۔ فرمایا تمہیں خبر ہے اس بات کی کہ ہر شخص نے مجھ سے ہر چیز کو روکا اور جناب صدیق اکبر نے میرے لیے قربانیاں دی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے 3 دفعہ فرمایا کیا تم میری خاطر ابو بکر کو چھوڑ نہیں سکتے تھے؟ میری خاطر، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے بات کی، کیا میری خاطر ابو بکر کو چھوڑ نہیں سکتے تھے؟ گویا حضور فرما رہے ہیں جو جناب صدیق اکبر کی طرف دیکھے تو میری نسبت کی اینک لگا کے دیکھے، اس کا جو میرے ساتھ تعلق ہے اس تعلق کی بنیاد پر دیکھے۔ مسلمانوں کے اندر جب سے بحثیں بہت ہونے لگی ہیں نا، فکری انتشار بڑھ گیا ہے، روز ایک نئی بے یقینی جنم لیتی ہے، روز، چونکہ ہم تبصروں والے ملک میں رہتے ہیں، اگر کوئی ملک تبصروں سے ٹھیک ہوتا تو سب سے پہلے ہمارا ملک ٹھیک ہونا تھا۔ ہم تبصروں والے ملک میں رہتے ہیں، اتنی گفتگو نشستن گفتن برخاستن، اور پھر حال یہ ہر بندے کے پاس اندر کی خبر ہے، سب کے پاس موبائل ہے تو سارے ہی صحافی ہیں، آپ جس سے بھی ملیں گے 2-4 اندر کی خبریں اس کے پاس ضرور ہوں گی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بتاتی ہے کہ دین بحث کرنے نہیں آیا، غلامی کرنے آیا۔ شریعت کے ہر فرمان پر جب آپ نے مان جو لیا، یہ بحث، یہ تکرار، یہ سیکھنا، یہ کلمہ پڑھنے سے پہلے کی باتیں، جب آپ نے تسلیم کر لیا پھر صرف غلامی کریں گے اور ذوق سے کریں گے اور شوق سے کریں گے اور توانائی سے کریں گے۔ گلے میں ہار پہنانے شروع کر دیے۔ کل جب پوچھیں گے بلا کے تم کو اپنے سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ بڑی تکلیف ہوئی۔ وہ نا منصور حلاج کو پھانسی دی جا رہی تھی تو حضرت جنید بغدادی بھی آ کے دیکھنے لگے، تو منصور حلاج کہنے لگے بابا سارا زمانہ دیکھے پر تو نہ دیکھ، سارا زمانہ تماشا دیکھے انہیں تو پتہ کوئی نہیں نا، تو نہ دیکھ۔ عرب شریف والو، ٹرمپ اسے انعام دیتا تو تکلیف کوئی نہیں تھی، ملکہ وکٹوریا اسے انعام دیتی تو تکلیف کوئی نہیں تھی، پر تم تو نہ ایسا کرتے، تم تو اپنے تھے، تم تو کلمہ گو تھے، تم تو یہ ظلم نہ کرتے، تم تو یہ حرکت نہ کرتے، میں کہتا ہوں ٹھہر ہی جاتے۔ جانا نہیں دنیا سے، اللہ کے حضور حاضر نہیں ہونا، جب رسول اللہ قبر میں آئیں گے تو کیا جواب دو گے؟ خدا را، حضور نے فرمایا تھا گناہ روک نہیں سکتے تو دل میں ہی برا جان لو، ذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ایمان ہے، کم از کم اتنی حد تک تو آ جاؤ، دشمن سے گلے تو نہ ملو۔ خدا را سمجھیں، ہمارا پہلا تعارف یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ اقبال نے کہا تھا وطن کا بت نہ بنانا، وطن کو بت نہ بنانا۔ اقبال کہنے لگے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، اس لیے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، اسلام تیرا دیس ہے، کیونکہ تو مصطفی ہے، تو نبی پاک والا ہے، مصطفیٰ والا، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ امریکہ میں جو مسلمان رہتا ہے ہمارا بھائی ہے، اور پاکستان میں جو مرزائی رہتا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے چچا کے بیٹے سے کہا تھا کہ تو کلمہ نہیں پڑھتا تو تیرا میرا رشتہ کوئی نہیں، بلال حبش سے آیا ہے پر میرے نبی کا غلام ہے تو سگے بھائیوں سے بھی آگے ہے۔ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم۔
کچھ خیال کرے. پہلا تعارف دین ہے. اگر دین نہیں تو پھر کسی وطن کی کوئی ضرورت. اس لیے کہ پاکستان کا تصور اقبال نے پیش کیا نا, تو اقبال کہنے لگے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جس کو تم بت بنا کے پوجتے ہو. ہمارا وطن تو ہمیں جان سے زیادہ پیارا ہے, پر پہلے پاکستان نہیں, پہلے اسلام. پہلے اسلام تیرا دیس ہے, تو مصطفی ہے. تو آمدام برسر مطلب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے نا صفائی کی, مال غنیمت کی میں نے صفائی کی, تو 1 دینار مجھے نا کہیں پڑا ہوا مل گیا. تو فرماتے ہمیں اجازت ہوتی تھی کہ 1 دینار ہم اپنی مرضی سے کہیں خرچ کر سکتے تھے. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ہمارے ہاں جب چیئرمین صاحب, ناظم صاحب ٹھیکے دیتے ہیں تو ٹھیکیدار ان کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے, یا چچا کا بیٹا ہوتا ہے, یا خالہ کا بیٹا ہوتا ہے. وہ خود ناظم ہوتے ہیں اور ان کا چھوٹا بھائی ٹھیکیدار ہوتا ہے. یعنی وہ نا سارا کچھ گھر کے اندر ہی رہتا ہے. گھر کے اندر ایک پیسہ دیتا ہے, دوسرا واپس اس کو واپس کر دیتا ہے, گھر کے اندر ہی. اب تو خیر ہمارے لوگ سمجھدار ہو گئے, ایک بندہ ایک سیاسی جماعت میں ہوتا ہے, دوسرا دوسری میں, اور تیسرا جس کی بھی حکومت آئی, حکومت تو ہماری رہے گی نا, ایک بندہ تو ہے نا اس جماعت میں. یہ اچھا لوگوں نے ایک طریقہ نکالا ہے. تو حضرت عمر کے بیٹا گزر رہا تھا, تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے صفائی کی تو 1 دینار نکلا, تو میں نے وہ 1 دینار نا حضرت عمر کے بیٹے کو دے دیا. میں نے کہا لو بیٹا اپنے چچا کی طرف سے تحفہ. اور گھر جا کے انہوں نے حضرت عمر کو بتایا کہ چچا نے پیسے دیے ہیں. چھوٹے بچے تھے. حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلا لیا اور بلا کے فرمانے لگے میں تو تمہیں اپنا دوست جانتا تھا, اور تو نے میری اولاد کو ہی دنیا دار بنانا شروع کر دیا. میرے بچوں کو ہی تم نے دنیا دار پیسوں پہ لگانا شروع کر دیا. میں تو تمہیں یار سمجھتا تھا. فرمایا تمہیں چاہیے تھا میرے بیٹے کو نصیحت کرتے کہ بیٹا پیسوں سے رب راضی نہیں ہوتا, اس کی رضا والے کام کیے جائیں تو رب راضی ہوتا ہے. اور فرمایا تمہیں کوئی اور گھر نہیں ملا تھا تباہ کرنے کے لیے, میرا ہی گھر ملا تھا. اٹھاؤ اپنا دینار, اور خبردار آج کے بعد میرے بچوں کے ساتھ یہ والی نیکی نہ کرنا. اور ہمارا کیا سٹیٹس ہے, دوستی ہے یہ اس سے جو تحفے زیادہ دے, جو بچوں کو خراب کرنے میں مدد زیادہ کرے, اس کے ساتھ یہ رہنا. حضرت عمر نے گھر پہ اور سب سے بڑھ کر اپنی ذات پہ توجہ کی. حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں عمر کے پیچھے پیچھے ایک باغ میں گیا, اکثر اس باغ میں جایا کرتے تھے. اور عمر جا کے نا تو درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے او امیر المومنین, اللہ سے ڈر جا, ورنہ جس رب نے حکومت دی ہے وہ عذاب بھی بڑا دے گا. ڈر جا رب سے. کبھی ساری زندگی حضرت عمر نے اپنا کوئی تعارف نہیں کرایا, کبھی نہیں. ایک بندے نے آپ کے سامنے تعریف کر دی آپ کی, تو فرمانے لگے تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک کر دیا. کیا ضرورت پڑی ہے میری تعریفیں کرنے کی, اتنی دیر میری تعریف میں لگائی. اللہ کا ذکر کرتا رب تجھے ثواب دیتا, حضور پہ درود پڑھتا تو رب تیرے اوپر رحمتیں نازل کرتا. کس چکر میں ہے؟ آج جتنا اچھی کوئی خوشامد کرے اتنی اچھی وزارت ملتی ہے, جتنی اچھی اس کو جو ہے وہ چاپلوسی کرنی آیا درجہ بھی اسے اتنا ہی اچھا ملتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے کہتے ہیں, صاحب فتوح الشام نے لکھا ہے, آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں میں نکلا تو میرے ابا جی نا اپنی پشت پر مشکیزہ رکھ کے کنویں سے پانی بھر کے آ رہے. میں دوڑ کے آگے گیا, میں نے کہا ابا جی مجھے دے دے. فرمانے لگے بیٹا تیرا کیا خیال ہے, کوئی اور نہیں تھا مشکیزہ بھر کے لانے کے لیے, تیرا کیا خیال ہے؟ کہا ابا جی بڑے لوگ تھے پر آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ فرمانے لگے نفس نا ذرا میرا بڑا ہو گیا تھا, اسے ذرا ذلیل کر رہا ہوں, ذرا اپنا محاسبہ کر رہا ہوں. یہ مجھے کہہ رہا تھا تو بڑی چیز ہے, تو میں نا ابھی مشکیزہ گھر رکھ کے آؤں گا, پھر تیری ماں نے مجھے کہا ہے کہ گھر میں لکڑیاں کوئی نہیں جلانے کے لیے, پھر میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں گا. اب میں امیر المومنین بن کے نا تو میرا نفس تھوڑا بڑا ہو گیا. اب یقین کریں ہمارا آزما خراب ہو جاتا ہے جب تک ہمارا تعارف صحیح نہ ہو, ہمارا تعارف ٹھیک نہ ہو. میں یہ ہوتا ہوں, میں وہ ہوتا ہوں, چھوڑ مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی, مٹی دیں تے مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی. ایویں کادی بلے بلے اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے, مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی. کادی بلے, مجھے پوچھ لو, مجھے جان لو, میرا نام لے لو, میں بھی آیا ہوں, میں بھی ہوتا ہوں, میرا بھی یہ تذکرہ ہے, میں بدکار. پھر حضرت ابو بکر کا یہ فیصلہ کیسا فیصلہ تھا کہ اسلامی سلطنت 24 لاکھ مربع میل تک پہنچ گئی.
پھر ظالم ڈرتا تھا ظلم کرتے ہوئے، گھبراتا تھا، جرت نہیں کرتا تھا۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات ایک کر دیا۔ وہ کیا فیصلہ تھا کہ جس نے اس امت کو آج تک ان فیصلوں کی روشنی سے نور دیا ہوا ہے۔ اپنے اچھے فیصلے زندگی میں اچھے، ایک فیصلہ ہی ہوتا ہے جو انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ اور کئی دفعہ سب لوگ کچھ اور کہہ رہے ہو۔ وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے گاندھی سے ایک دفعہ کہا تھا، اس نے کہا تھا گاندھی تیری اور میری سیاست میں ایک فرق ہے۔ تو گاندھی کہنے لگا وہ کیا فرق ہے؟ تو قائد اعظم کہنے لگے تو پہلے دیکھتا ہے کہ قوم کا مزاج کیا ہے، تو اس حساب سے فیصلہ کرتا ہے، میں یہ نہیں دیکھتا، میں دیکھتا ہوں کہ قوم کے لیے ٹھیک کیا ہے، میں وہ فیصلہ کر دیتا ہوں، میرا رب پھر وہی قوم کا مزاج بنا دیتا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دیکھتے ہیں آج کل کون سا پتہ پھینکنا ہے، وہ پتہ پھینک دیتے ہیں۔ جو لوگ لیڈر ہوتے ہیں نا، قائد ہوتے ہیں، وہ ماحول کے مطابق بات نہیں کرتے، وہ حکمت کے مطابق بات کرتے۔ اگر کسی کو اس بات سے بدعزمی ہو تو ہو جائے، وہ سمجھتے ہیں کہ وقت آئے گا کہ یہی فیصلہ مؤثر ہوگا۔ اب حضرت عمر کی باری آئی نا جب، تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے عمر کی زبان پر اللہ نے حق جاری کر دیا ہے۔ عمر چونکہ رب سے ڈرتے تھے، اللہ نے ان کی زبان پر بصیرت جاری کر دی تھی۔ وہ جب بولتے تھے تو بصیرت سے بولتے، جب فیصلہ کرتے تھے تو بہترین کرتے، جب رائے دیتے تھے تو عمدہ دیتے تھے۔ شرط کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے یجعل لکم فرقان، پھر رب تمہیں نور بصیرت عطا کرے گا۔ پہلے تم ڈر جاؤ، فیصلے اللہ سے ڈر کے کرو، پھر وہ تمہیں بصیرت کا نور دے گا، روشنی دے گا۔ حضرت عمر کو ملی، اور سیدنا عثمان غنی کا تو یہ حال تھا کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور وہ بات کرنے لگا تو آپ فرمانے لگے بد نگاہی کر کے ہے، اور اس کی حضور معاف کر دیں آنکھ بھٹک گئی تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کہنے لگے تیری آنکھوں میں مجھے زنا کے اثرات نظر آ رہے ہیں، اور تو دوسروں کی شکایتیں کر رہا ہے، دوسروں کے پردے کھول رہا ہے، حالانکہ اپنا تیرا یہ حال ہے۔ یہ نور بصیرت۔ اور پھر سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کو تو پھر حضور نے فرمایا نا میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ان کا تو پھر ماحول اس طرح کا تھا کہ وہ جو کسی سے فیصلہ نہیں نہ ہوتا تھا وہ حضرت علی چٹکیوں میں کر دیتے تھے۔ رات کا اندھیرا تھا، کوئی خاتون تھی جو اس وقت طبی معائنے کرتی تھی خواتین کو، بچے کی ولادت کے وقت لوگ اس کے گھر میں لے جاتے تھے، سمجھ لیں جس طرح آج کلینک ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے۔ اس خاتون کے گھر میں 2 اکٹھے بچے پیدا ہوئے، رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، چراغ اچانک گل ہو گیا۔ اب ایک کے ہاں بیٹی ہے، دوسرے کے ہاں بیٹا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں فیصلہ آیا، حضور دونوں کہہ رہی ہیں بیٹا ہمارا ہے، فیصلہ کریں۔ ہر قاضی پریشان ہے، گواہ ہے کوئی نہیں، رات کا وقت ہے، اندر 2-3 عورتیں ہی ہیں اور پتہ ان کو بھی کوئی نہیں، کیسے فیصلہ کریں؟ تو حضرت علی کہنے لگے مشکل بات ہی کوئی نہیں۔ جب عورت کے ہاں ولادت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں دودھ بھی عطا کرتا ہے۔ فرمایا تھوڑا تھوڑا دودھ دونوں کا نکال کے تول لو، جس کا دودھ وزنی ہوگا بیٹا اس کا ہے۔ حضور یہ آپ نے کہاں سے فیصلہ کیا؟ فرمانے لگے قرآن پاک سے۔ کہا وہ کس طرح؟ فرمانے لگے اللہ نے قرآن میں بیٹے کا حصہ ہی ڈبل رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہیں نور بصیرت عطا کرے گا۔ اللہ نے بیٹے کا حصہ ڈبل رکھا ہے، فرمایا لہذا جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو عورت کے دودھ میں طاقت بھی ڈبل ہوتی ہے، لہذا جا کے تول لو۔ لوگوں نے واقعی تولا اور آگے کہنے لگے اب تو ہمارا بڑا دل کرتا ہے علی آپ کی بار بار زیارت کریں۔ وہ تو ہے نا کہ 25% زیادہ ہو، حضور ایسا نہیں ہوا، ڈبل ہی زیادہ ہے، آدھا وزن زیادہ ہے، یہ دیکھا ہے ہم نے۔ تو جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے نورے، ہم فیصلہ کرتے ہی ایسا ہے جس میں کوئی ناراض نہ ہو، حالانکہ یہ ہو سکتا نہیں۔ 2 بندوں کا فیصلہ ہے تو ایک نے تو ناراض شروع کر دیں جھوٹے کو ناراض کرنا،
بددیانت کو ناراض کرنا شروع کر دیں. جس کی غلطی ہے جرت کے ساتھ اسے کہیں کہ تو غلط ہے, یہ کر دیں, یہ کریں. اس سے سوسائٹی کے اندر عدل پیدا ہوگا, انصاف پیدا ہوگا. ہم یہ جرت نہیں کرتے, ہم ہمت کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتے, تو اللہ بصیرت کا نور یہ مل جاتا ہے. یہ مت سمجھا کریں کہ یہ صرف انہی لوگوں کا خاصہ تھا. رب کا قرآن سب کے لیے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اللہ تمہیں بصیرت کی روشنی عطا کرے گا. اپنی زندگی میں اگر رب سے ڈر کے فیصلے کریں گے تو فیصلے درست ہو جائیں گے. ارشاد فرمایا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, اللہ نہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا. اور یکفر کا ایک معنی مفسرین کرام نے یہ بھی کیا ہے کہ اللہ تمہارے گناہ چھپا دے گا. اگر تم اللہ سے ڈرو گے نا ایمان والو, اگر تقوی اختیار کرو گے تو کبھی کسی غفلت کی وجہ سے کوئی غلطی ہو بھی گئی تو رب تمہیں رسوا نہیں کرے گا, تمہارے گناہ چھپا دے گا. اگر اللہ سے ڈرو گے تو تمہاری پردہ پوشی کی جائے گی, تمہارے گناہ چھپا دیے جائیں گے, تمہارے پردے ڈالے جائیں گے. شرط یہ ہے کہ ان تتقوا اللہ, اگر تم اللہ سے ڈرو تو یا اللہ سے صرف چھپائے جائیں گے, یعنی یہاں چھپ جائیں اور قیامت میں کھل جائیں. فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اور اللہ تمہیں معاف فرما دے گا, اللہ تمہیں بخش دے گا. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ, اللہ بڑے ہی فضل والا ہے. یہ 3 انعام اللہ تمہیں دے گا. ایک تو اللہ تمہیں بصیرت کی روشنی عطا کرے گا, نور بصیرت دے گا. ایک اللہ تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دے گا, تمہاری پردہ پوشی ہوگی. وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. کیوں؟ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ, اللہ بڑا ہی فضل کرنے والا ہے. اپنی زندگی میں کبھی خیانت نہ کریں, کبھی بددیانتی نہ کریں, دیانتداری سے, معاملہ فہمی سے. آپ واقف بندے کو دیکھ کر صرف اس کا کام نہ کریں, آپ اپنے منصب کا خیال کریں, منصب کی ذمہ داریاں ادا کریں, تعلقات کی صرف نہ ادا کریں. تعلق نبھانا بھی اچھی بات ہے, پر منصب کا خیال کریں. آپ نے جو بھی جس منصب سے بھی آپ کا تعلق ہے نا, جس منصب سے بھی, اگر ہماری کہیں نسبت ہے نا تو پھر ہمیں اس نسبت کا پاس بھی ہونا چاہیے. میں جی بہت اچھے پیر صاحب کا مرید ہوں, تو پھر اس کا لحاظ کیا ہے؟ تو بیوی کو گالی دے معاذ اللہ, تو بیوی کہے گی یہ سکھایا تجھے تیرے پیر صاحب نے, یہ سبق دیتے ہیں تجھے تیرے استاد صاحب. اماں کہے گی یہ تجھے انہوں نے نصیحت کی ہے, یہ تم نے سیکھا ہے. تو اگر نسبتیں اونچی ہوں تو پھر کردار بھی اونچا ہونا چاہیے. پھر اپنی ان تعلقات کا انسان کو دیانتدار بھی ہونا چاہیے. وہ آپ یقین کریں جتنا کسی شخص سے لوگ پیار زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں نا, اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں. سب سیاں رل پانی نو چلیاں, وچوں کوئی موڑ سی پار کے, تے جنہاں نے پار کے سر تے چایا ہے, اے پھر قدم رکھن ڈر ڈر کے. ان کے ذمہ دیانتداری ہے نا, اب یہ ڈر ڈر کے, پھونک کے, سوچ سمجھ, جنہاں نے پار کے, کیونکہ ان کا دیوانہ ہوں, ان کا مجذوب ہوں. کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں؟ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ, وہ اقبال کہتے ہیں چوں بگویم بمسلمانم بلرزم, جب میں کہتا ہوں نا میں مسلمان ہوں تو میرا جسم کانپنے لگ جاتا ہے. میں مسلمان ہوں, حضور کا ماننے والا. چوں بگویم بمسلمانم بلرزم, اس لیے کہ میں لا الہ الا اللہ کی مشکلات کو جانتا ہوں. دیانتداروں جیسی زندگی گزاریں. آپ جو بھی ہیں اپنے منصب کا لحاظ کریں, اپنے عہدے کا, اپنی نسبت کا خیال کریں. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بس بھی امانت آئی ہے, رسم. ناراض نہ ہو جائیں مجھ سے اساتذہ اور طلباء, پڑھنا پڑھانا وہ بھی رسم. محفلیں, تقریریں, سننا سنانا, جلسے رسم. آنا جانا, تصویریں, مشہور مولوی, مشہور نعت خواں, مشہور خطیب, مشہور قاری, رسم. تڑپ کے اقبال کہنے لگے رہ گئی رسم ازاں, رہ گئی رسم ازاں, روح بلالی نہ رہی. دیکھو یہاں فلسفہ رہ گیا ہے, تلقین غزالی نہ رہی. کچھ بھی نہیں پیچھے, چند رسومات کے پابند مسلمان اور چھٹی. لا تخون اللہ والرسول, اللہ اور اس کے رسول سے کبھی خیانت, یہ تمہارے پاس امانت ہے, اس سے کبھی خیانت نہ کرو. جو آدمی امانت دار نہیں ہوتا, اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, مستدرک کے اندر روایت موجود ہے, حضور علیہ السلام فرمانے لگے لوگوں پر عن قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا
کہ جس زمانے میں جھوٹے کو سچا کہا جائے گا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، فرمایا جس زمانے کے اندر بددیانت کو امانت دار کہا جائے گا اور امانت دار کو بددیانت کہا جائے گا۔ دیکھو، بددیانت کو امانت دار کہہ رہے ہو، اتنے بڑے خائن کو امانت دار کہہ رہے ہو۔ میرے کریم نے فرمایا زمانہ آئے گا سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد۔ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، جو طبیعت میں آئے، جو مزاج یار میں آئے، لوگوں نے جھوٹے کا نام سچا، سچے کا نام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے لوگوں کو زکوٰۃ کا عامل بنایا جاتا ہے، زکوٰۃ کٹھی کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، واپس آ کے کہتے ہیں زکوٰۃ بھی کٹھی کیا، ہمیں تحفے بھی ملے ہیں۔ تو حضور فرمانے لگے گھر میں جا کے اماں کے پاس بیٹھو، پھر پتہ کرتے ہیں تمہیں تحفے کتنے ملتے ہیں۔ یہ جیسے ہی کوئی بندہ کسی سرکاری عہدے پہ آتا ہے وہ کہتا ہے مجھے فلانے نے گفٹ دیا ہے، اور میرے بھائی پہلے کیوں نہیں دیا تھا؟ یہ تیرے عہدے کا ہدیہ ہے، یہ تیرے عہدے کا گفٹ ہے، تیرا گفٹ نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، بددیانتی نہیں، خیانت نہیں، کسی مقام پر بھی جھوٹ نہیں، یہ بندے کو کمزور بندہ نا۔ میں ان ساری باتوں کا نچوڑ اپنے لفظوں میں کہنے لگا ہوں، میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں کہ میرا کوئی قول ہو یا میرا کوئی قول بیان ہو۔ ان ساری باتوں کا نچوڑ اور ڈھیر ساری چیزیں پڑھنے کے بعد ایک بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اسے یاد رکھنا۔ جو آدمی بددیانت ہو جاتا ہے نا، خائن ہو جاتا ہے نا، خیانت کرتا ہے، وہ آدمی اپنے آپ کے ساتھ بھی مخلص نہیں رہتا۔ اقبال کہنے لگے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اور چل تو اگر میرا نہیں بنتا اپنا تو بن، اے اپنا ہی بن جا اپنے آپ کے ساتھ۔ لیکن بددیانت آدمی کبھی اپنے آپ کے ساتھ بھی مخلص، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اور چل اپنا ہی بن، لیکن اپنا بننے کو بھی تیار، خیانت نہ کرے زندگی میں۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ خیانت کیوں ہوتی ہے، میں جی بچوں کے لیے کما رہا ہوں، بچوں کے رازق آپ ہیں کہ اللہ ہے؟ کہتے ہیں بچوں کے لیے کر رہا ہوں۔ اچھا، بچوں کے لیے کوئی نہیں کرتے، بچوں کے لیے کما رہا ہوں، مکان بچوں کے نام ہے کہ ابا جی کے؟ بینک بیلنس ایسے ہی بچوں کے لیے کما رہے تو دے نا بچوں کو، تیرا پتہ چلے، کرنا وقت پہ نام۔ بچوں کو تو آخری دن تک کہہ رہا ہے یہ نہیں ملتی تو انہوں کوئی شے، یہ تو بات دیکھوں گا جب تم میرے فرما بردار ہو گئے تو پھر دیکھوں گا کسی کو کیا دینا۔ اللہ فرماتے ہیں کیا دھوکہ دے رہا ہے اپنے آپ کو؟ اولاد کی بات کرتا ہے، مال کے لیے دوڑتا ہے۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، خوب جان لو یہ مال اور اولاد۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بچہ لایا گیا تو حضور نے اس سے پیار کیا اور بوسہ لے کے حضور فرمانے لگے یہ جو اولاد ہے نا، یہ بندے کو بخیل بھی کر دیتی ہے اور بزدل بھی کر دیتی ہے۔ اس سے پیار کرنے کا حکم ہے، اپنے بچوں سے محبت کا کہا گیا، لیکن اس محبت میں اتنا غلو نہ کرے کہ بچوں کے کہنے پر حرام کٹھا کرتا پھرے، اس میں اتنا غلو نہ کرے کہ بچوں کے کہنے پر، بیوی کے کہنے پر ناجائز مال جمع کرے، اس میں اتنا غلو نہ کرے کہ وہ اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کسی کے بچوں کا حق مارنا شروع کر دے۔ اس لیے کہ یہ آزمائش ہے، مال اور اولاد، اس طرح آگے دور نہ نکل جائے کہ وہ اپنا گھر سجانے کے لیے کسی کے گھر کو اجاڑ دے، اپنا آنگن روشن کرنے کے لیے کسی کے گھر میں اندھیرا کر دے۔ فرمایا یہ مال اور اولاد فتنہ ہے، اور اس معنی میں بھی فتنہ ہے کہ اگر تم نے مال کمایا اور صحیح جگہ پہ خرچ نہ کیا تو پھر بھی آزمائش، اولاد ہے اور اس کی صحیح تربیت نہیں کی تو پھر بھی آزمائش ہے۔ بچے صحابہ کے بھی تھے، بچے اہل البیت کے بھی تھے، اولیاء اللہ کے بھی تھے، لیکن وہ جب اپنی زندگی ترتیب دیتے تھے تو اولاد دیکھ کے ترتیب نہیں دیتے تھے، رب رسول کو دیکھ کے ترتیب دیتے تھے، اللہ رسول کو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بادشاہ تھے، آخری عمر میں اپنے بچوں کو بلا کے کہنے لگے پتر تمہارا باپ بڑا بزدل تھا، تمہارے لیے جائیداد نہیں بنا سکا۔ کہا بجی آپ تو بڑے بہادر ہیں، اتنے مار کے فتح کی۔ یہ فرمانے لگے نہیں میں بزدل تھا، میں دوزخ کی آگ سے ڈر گیا، ناجائز نہیں اکٹھا کر سکا تمہارے لیے، بزدل تھا تمہارا باپ، میں نہیں کر سکا تمہارے لیے۔
اس لیے کہ میں اگر تمہاری ضروریات دیکھتا تو پھر اور بات تھی، لیکن میں نے تمہاری ضروریات نہیں دیکھی، میں نے رب اور رسول کی ہدایات دیکھی ہے، اس طرف میری توجہ گئی ہے۔ میں اولاد کو سامنے رکھ کے بلیک میل نہیں ہوا، میں نے اللہ رسول کے دین کو فوقیت دی ہے، اس کو میں نے فتنے کو فتنہ ہی جانا ہے، میں نے اسے کبھی بھی ذہن اور دماغ پر سوار نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ملک سے باہر گئے اور تجارت کر کے، باقی لوگ بھی گئے تھے لیکن حضرت عمر کے بیٹے ذرا زیادہ نفع کما کے لائے تو جناب فاروق اعظم فرمانے لگے تجھے زیادہ نفع کیوں ہوا؟ کہنے لگے لوگوں نے مال زیادہ خریدا ہے۔ فرمایا لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا تو عمر کا بیٹا ہے، تو امیر المومنین کا بیٹا ہے۔ کہا حضور وہ تو بات ہے، تو آپ فرمانے لگے پھر جتنا نفع لوگوں کو ہوا ہے نا اتنا رکھ لے اور باقی مال غنیمت میں جمع کرا، اس لیے کہ وہ تیرا نفع نہیں ہے، وہ جس عہدے پہ تیرا باپ بیٹھا ہے اس عہدے کے نام کا نفع ہے، اسے جمع کرا۔ اپنے معاملات کو سمجھیں، چیزوں کو دیکھیں، ان پر غور کریں، تفکر کریں، فکر کریں۔ میں نے دیکھا ہے ادارے بنتے ہیں، ہاسپٹل بنتے ہیں، پھر اس کے بعد لوگ دیکھتے ہیں کہ میں اپنا فلانا رشتہ دار فلانی جگہ کیسے سیٹ کرا سکتا ہوں، ایک کو کنٹین پہ بٹھاتے ہیں، ایک کو فلانی جگہ بٹھاتے ہیں، ایک کو فلانی جگہ۔ یہ صاحب کون ہیں؟ جو پڑھے لکھے ہیں وہ دفتروں میں، جو ان پڑھ ہیں وہ فلاں گیٹ پہ فلاں جگہ۔ اقربا پروری عام ہو جاتی ہے، اگرچہ کام مشکل ہے کہ بندہ پھر اس کے بعد حوصلہ کرے اور اقربا پروری نہ کرے، رشتہ داروں کو آگے نہ لائے، کام مشکل ہے، لیکن یاد رکھنا جب بندہ بے لوث ہونا پھر بڑا آسان ہوتا ہے، جب اس کے سامنے ذاتی مفادات نہ ہوں، بڑے مقاصد ہوں، اس کے سامنے اس نے کچھ بڑا اچیو کرنا ہو، پھر اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اپنی زندگی سے اس اور دوسری بات، ایک تو ہے نا اولاد کا فتنہ، مال بھی بڑا فتنہ ہے، 2 کو 4 کرنا، 4 کو 8 کرنا، 8 کو 16 کرنا بڑی بیماری ہے، اور جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے حدیث پاک بتاتی ہے کہ پیسوں کی محبت بڑھتی جاتی انسان کے مزاج میں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے فتنہ کہا، ضرورت کے لیے ٹھیک ہے، لالچ کے لیے ٹھیک ہر شے پیسے نہیں یار۔ پیسوں سے صحت خریدی جاتی تو کبھی مالدار بیمار نہ ہوتے، پیسوں سے عزت خریدی جاتی تو پھر کبھی بھی کسی غریب کے حصے میں عزت نہ آتی، پیسوں سے زندگی خریدی جاتی تو شاید کبھی امیروں کو موت نہ آتی۔ یہ فتنہ ہے، اسے فتنہ سمجھا جائے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا یہ 2 چیزیں فتنہ ہیں، لیکن فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ کے پاس تمہارے لیے بڑا اجر ہے، بڑا اجر ہے رب کے پاس۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، اے لوگو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہیں حق و باطل میں فرق کرنے کی قوت عطا کرے گا۔ زندگی میں انسان سے صحیح فیصلے ہو جائیں یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں میں اپنی چالاکی سے فیصلے کروں گا، چالاکی سے کام نہیں چلتا، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اگر بصیرت نصیب ہو جائے نا، اور یہ بصیرت تقوی سے نصیب ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے بڑی حکمت اللہ کا خوف ہے، اور فرمایا جب آدمی رب سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے، دانائی ملتی۔ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، خوف خدا کے ساتھ فیصلے کرتا ہے تو اس کے فیصلے درست ہوتے ہیں، اللہ اسے نور بصیرت عطا کرتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، یہ ترمذی میں موجود ہے، مومن کی فراست سے ڈرو، کیوں؟ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، حضور فرماتے ہیں مومن جب دیکھتا